احمد حسن عرابی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ اینالسٹ ہیں. احمد حسن عرابی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس سے قبل ہم یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ تربیتی پرواز کے دوران طیارہ گر کر تباہ ہو گیا بھارت کا, لیکن اب ہوا سوفسٹیکیٹڈ ایئر شو دبئی میں اور وہاں گیا تیجا جو بھارت کا مقامی سطح پر تیار کردہ طیارہ ہے. وہاں پر پہلے تو یہ پیش آیا واقعہ کہ فیول جو ہے وہ لیک کیا, جس کو شاپنگ بیگ سے انہوں نے بند کیا اور اب وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. کیا کہیں گے آپ, کتنی شرمندگی اور سبکی کا مقام ہے یہ بھارت کے لیے؟ جی, there's absolutely no doubt, global stage, global embarrassment for India. اور تیجاز which has always been criticized کرپشن کی وجہ سے, پرائس اوور رن کی وجہ سے, ٹیکنیکل فلاس کی وجہ سے, it's been there in the Indian discourse, انڈین پارلیمنٹیرین سے لے کر میڈیا سرکلز, ایکس آرمی ایئر فورس آفیسرز انڈیا کے اپنے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں تیجاز کو اپنی کیپیبلٹی اور ٹیکنیکل فلاس کی وجہ سے. لیکن جی آپ سن سکتی ہیں؟ جی احمد حسن عرابی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں, تو یہ اس کو کرٹیسائز ہمیشہ سے کرٹیسزم میں رہا ہے, لیکن the پرابلم انڈیا کی جتنی بھی ایئر فورس, آرمی ہو یا نیوی ہو, اس کے جتنے بھی پرابلمز اس وقت دنیا کے سامنے کھل کے آ رہے ہیں, اگر آپ ان کو روٹ بیک کریں تو آپ کو وہی پولیٹیسائزیشن آف انڈین آرمی, سیفرنائزیشن یا ہندوتوائزیشن آف انڈین آرمی, ایئر فورس اینڈ نیوی ہے جو کہ رسپانسبل ہے. تیجاز بیسکلی انڈین پولیٹیشینز کا پولیٹیکل نیریٹو سرو کرتے ہیں. یہ آتما نربھر بھارت کی جو کیمپین نریندر مودی کر رہا ہے, جو ایک ڈھکوسلا اپنی پوری پبلک کو بیچ رہا تھا, تیجاز ور اے پارٹ آف اٹ. یہ ایک انڈیجنس انہوں نے پلین بنانے کی کوشش کی. اب جب اس کا آپ نے دیکھا کہ ان کا جو فیول لیک ہو رہا تھا, تو کوئی دنیا کی اور پروفیشنل ایئر فورس ہوتی, they would have taken that plane out of the air show. لیکن کیونکہ اگر اس پلین کو نکال لیا جاتا تو پبلک نے پوچھنا تھا کہ آپ نے اربوں روپیہ لگا دیا اس پروجیکٹ کے اوپر اور آپ الیکشن کیمپین میں انڈیجنس بھارت اور تیجاز کا ذکر کرتے رہے, تو پھر آپ کی پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے وہ خراب ہوگی. لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو دوبارہ ایئر شو کے اندر بھیجا. سو بیسکلی انڈین پولیٹیشینز جو ہیں, انڈین پولیٹیکل نیریٹو اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں انڈین ایئر فورس کو, جس کی وجہ سے آپ یہ سارے ڈیبیکلز دیکھ رہے ہیں. اینڈ اٹ از ون آف مینی, اور یہ آگے بھی مزید ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سندور کے بعد سے ہر نیا دن, ہر نیا ایکسپوزے ہے انڈین آرمی, ایئر فورس اور نیوی کا, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو آگے آنے والے دور میں بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دبئی ایئر شو میں یہ طیارہ پرفارم نہیں کر سکا تو جنگ میں بھی نہ کر پاتا, یہی وجہ ہے کہ مئی کی جنگ میں جو پاکستان بھارت کی جنگ تھی اس میں بھارت نے تیجاز کا استعمال نہیں کیا؟ بالکل. احمد حسن عرابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. احمد حسن عرابی صاحب, اب سے تھوڑی دیر پہلے قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو سرف کرتے ہوئے بھارتی جو فوج ہے وہ پولیٹیکلی سٹریسڈ دکھائی دیتی ہے, جس کا اثر جو ہے وہ ہم اس قسم کے واقعات کی صورت میں دیکھتے ہیں. ہاں جی, ایبسلیوٹلی, دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ ان اٹ. پہلے ان کے جو پولیٹیکل موٹیوز کو سرو کرتے تھے وہ بالی ووڈ میں موویز بھی بنی کہ یہ فلائنگ کافنز ہیں اور کس طریقے سے ان کے پائلٹس کی یہ جان لیتے ہیں. اور اب یہ تیجاز جو ہیں, دے آر دا سیکنڈ فلائنگ کافنز آف انڈیا. اور ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل نیریٹو ہے, سیاستدانوں کی کرپشن ہے, ان کی پولیٹیکل موٹیویشن ہے, ان کی ہندوتوائزڈ پالیسی ہے, جس کا شکار بھارتی ایئر فورس, لینڈ فورسز. اور یہ ایک انٹرنیشنل جو کنڈکٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک المیہ ہے کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بالکل جہاں پہ اسپیکٹیٹرز کھڑے تھے ان کے بہت پاس یہ جہاز آ کے کیا ہے اور ان کی جانیں بھی خطرے میں تھیں. اور ابھی تک جو ریسرچ کے مطابق 2023 سپٹمبر تک بھارت کے جو ایئر کرافٹس ہیں وہ جو گر چکے ہیں ان کی تعداد 2044 اس میں سے 1126 فائٹر جیٹس ہیں اور 1248 نان فائٹر جیٹس ہیں, اور تقریباً 1300 کے قریب ان کے جو پائلٹس ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس ساری جو یہ کریشز ہوئے ہیں اس میں. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی یہ, کیونکہ جب ایئر شوز ہوتے ہیں تو اس میں نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے, رسپیکٹ کی جاتی ہے ملک کو, ان کو الاؤ کیا جاتا ہے وہ اپنے بیسٹ فائٹر جیٹس کو لے کے آئیں. لیکن انڈیا کے بارے میں چیکس اینڈ بیلنسز کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ کوئی بھی پروفیشنل ایئر فورس ہوتی جب وہ یہ دیکھتی کہ ان کا جو فیول ٹینک ہے وہ لیک کر گیا ہے
تو وہ اپنے جو پلین ہے اس کو باہر نکال لیتے ایئر شو سے، لیکن انہوں نے اپنی پولیٹیکل موٹیویشن کی وجہ سے اس شو کا حصہ رکھا، جس کی وجہ سے وہ پائلٹ کی جان کو تو گئی ہی گئی، لیکن وہ جو بعد ارد گرد جو لوگ تھے ان کی جانیں بھی خطرے میں آئیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہی وجہ تھی، اس وجہ سے بھارت نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، مئی کی جنگ میں اس کا استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایئر شو میں یہ گر کر تباہ ہو گیا، تو جنگ میں بھی یہی ہونا تھا اس کے ساتھ؟ جی بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ اپنی پبلک کو تو یہ نیریٹو بیچ سکتے ہیں نا آتم نربھر بھارت کا، لیکن جب آپ کا جہاز اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ایئر شو میں پرفارم کر سکے، تو اس نے جنگ میں کیا پرفارم کرنا تھا؟ جنگ میں تو اس کی حالت ہونی تھی کہ ان کی تو ابھی تو 7-8 جہاز گرے ہیں، اگر یہ تیجاز بھی انہوں نے انڈکٹ کیے ہوئے ہوتے اپنی ایئر اٹیکس کے اندر تو 25-30 ہو جانا تھا ان کا کاؤنٹ۔ انہوں نے آدھوں نے خود ہی گر جانا تھا اور آدھوں کو پاکستانیوں نے گرا دینا تھا۔ سو ظاہر ہے وین یو آر ان اے وار، جب آپ لڑائی میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ بیسٹ اپنے جو فائٹر جیٹس، ان کے بیسٹ فائٹر جیٹس کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے تھا، اسی وجہ سے انہوں نے تیجاز کو انڈکٹ۔ تیجاز کا پلیٹ فارم صرف اور صرف مودی، یوگی، اجت کمار ڈوول، راجناتھ سنگھ، ان کی کرپشن کے لیے ہے، امت شاہ کی کرپشن کے لیے ہے۔ یہ پلیٹ فارم ان کی جو انٹرنل آڈینس ہے اس کو یہ نیریٹو بیچنے کے لیے آتما نربھر بھارت کا۔ ادر دین دیٹ تیجاز کوئی اس طرح کا جہاز نہیں ہے اس کا استعمال جنگوں کے اندر۔ اچھا احمد حسن عرابی صاحب، اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بھارت کا جو جنگی جنون ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے پھر؟ دیکھیں ان کے سامنے ہے وہ جس طریقے سے جتنا وہ جنگوازم ان کا آ رہا ہے، ابھی آپ 2 دن پہلے ان کے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس تو سنے نا، وہ the arrogance that he had which has no foundation and no roots and no basics، وہ arrogantly جس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم تو 800 گھنٹوں کی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور پتہ نہیں بہت بڑی جنگ کریں گے، اور یہ تو ٹریلر تھا۔ تو میں نے اس پہ بھی کامنٹ کیا تھا کہ کہتا ہے آپریشن سندور ٹریلر تھا اور جو دوسری ہوگی وہ پوری فلم ہوگی جو آپریشن سندور 2 کریں گے۔ تو میں نے اس پہ بھی ٹویٹ یہی کیا تھا کہ آپریشن سندور میں تمہارے ساتھ ہی 8 جہاز گرے تھے، جب پوری فلم دکھاؤ گے تو پورا اسکواڈرن گرا لوگے۔ سو وہ اب 4 یا 5 دن نہیں گزرے انڈین آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کو کہ ان کا ایئر شو کے اندر یہ جہاز گر کے، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، مطلب دے آر ری انفورسنگ دا فیلئر، جو ان کو دے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن، اپنی آرمی کو ان کو ایک پوری ری ویمپنگ کی ضرورت ہے، اس کو ری ویمپ کی ضرورت۔ ٹھیک ہے احمد حسن عرابی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بےحد شکریہ۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں اس واقعے کے حوالے سے۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی میں ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس میں تکنیکی خرابیاں تھیں، تکنیکی خرابی کے باوجود بھارتی لڑاکا طیارے تیجس کو اڑایا گیا۔ 2 دن پہلے اسی طیارے کا فیول لیک ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس طیارے کو گراؤنڈ کر دیا جاتا، لیکن اس طیارے کی تکنیکی خرابیوں کے سبب آج یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔